مار کر کے آپ لوگ تیار ہو گئے. بہت اچھا جلسہ آپ نے دل سے سنا. جلسہ کرانے والے نے دل سے محنت کیا. اس محنت کا اثر دیکھیے کہ ایک طرف آگ بھی جل رہی ہے, لوگ بیٹھے بھی ہیں, کھڑے بھی ہیں, لیکن جلسہ سے بھاگ نہیں رہے ہیں, گھر جا نہیں رہے. دیکھیے جو جس حال میں ہے اللہ کا کرم ہے. سن رہے ہیں, اللہ سب کو قبول فرمائے. 1 جنوری منانے والے, مرغا لے کر کے باہر نکلنے والے ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ذرا دھیان رکھیے گا, کتنے لوگوں کی چوری ابھی پکڑی جائے گی. آپ سوچیں گے امتحان ختم ہو گیا, جلسہ ختم ہو گیا. جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک آپ کا امتحان جاری رہے گا. اور ٹھیک ٹھاک رہے, ڈس بریک مار کر کے چلے تب تو دعا ملے گی, ورنہ جنازہ ہی پڑھ دیا جائے گا. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت پیارا جلسہ آپ کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے, سب سے اچھا انسان, اس کے اندر 4 خوبی ہوتی ہے. وہ 4 خوبی کیا ہے کہ آدمی اچھا ہو جاتا ہے, انسان اچھا ہوتا ہے, مسلمان اچھا ہوتا ہے. وہ 4 خوبی کیا ہے, یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, انسان کی 4 حالت ہے. 4 حالت سے باہر انسان نہیں ہے, 4 حالت کے اندر انسان ہے. وہ 4 حالت کیا ہے, یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, آپ مصیبت کے مارے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ کیا ہے. آپ کا کام بن نہیں رہا ہے, کام کیسے بنے گا, اس کا وظیفہ کیا ہے. دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس سے آپ کو کیسے نجات ملے گی, جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوگا. 4 وظیفہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آخری سوال بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے, بہانے بہانے سے وہ کتنا نوازتا ہے, اس کا کیا بہانہ ہے, اور کام کیسے بندے کا بن جاتا ہے. یہ میرا آخری سوال ہے. اللہ کا کرم ہے, مکمل مجمع بیدار ہو چکا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے, مقصد کو پورا کرے, دل کی مراد پوری فرمائے. میرا پہلا سوال تھا, 4 خوبی اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ اچھا انسان ہو جاتا ہے, اچھا مسلمان ہو جاتا ہے. پہلی خوبی, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دوسری خوبی, حساب سے پیسہ خرچ کرتا ہے. تیسری خوبی, انصاف کرتا ہے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, انصاف کرتا ہے. اور آخری خوبی کیا ہے, وہ خدا کی اٹھتے بیٹھتے تعریف کرتا ہے. اگر یہ 4 خوبی انسان کے اندر آ جائے, اچھا انسان. 4 خوبی مسلمان کے اندر آ جائے, اچھا مسلمان. دوسرا سوال تھا, انسان کی 4 حالت ہے. پہلی حالت ہے وہ خدا کی بندگی کر رہا ہے. دوسری حالت ہے وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. تیسری حالت ہے وہ امیری میں ہے. چوتھی حالت ہے وہ غریبی میں ہے. جب آپ غریبی میں ہوں تو آپ کو صبر کرنا ہے, امیری میں ہیں تو آپ کو شکر کرنا ہے, نافرمانی میں ہے آپ کو توبہ کرنا ہے, بندگی ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے. ایک بات جو میں تیسرے سوال میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آپ مصیبت کے مارے ہیں, مصیبت چھوٹ نہیں رہی ہے, اس کا آسان وظیفہ ہے, آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے, اللہ مصیبت سے نکال لے. آپ کا کام بن ہی نہیں رہا ہے, جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں ادھر کامیابی نہیں ملتی. کامیاب ہونے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 100 مرتبہ صبح شام پڑھتے رہیے. آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے, آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ پیچھا چھوڑ دے گا. دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اس کو 100 مرتبہ پڑھیے. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور جنت میں داخلہ آپ کیسے آسان ہوگا, مرنے کی دیر ہے, ایمان کے ساتھ مرنے کی دیر ہے, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. کیسے ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جنت میں جانا آسان, دنیا کسی طرح کٹ جائے, ایمان سلامت رہے تو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. انشاءاللہ چاروں وظیفے پر عمل کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, خدا بندے پر کتنا مہربان ہے. آپ جلسے میں بیٹھے ہیں, آپ ارادہ کر لیجئے مجھے عمل کرنا ہے, آپ کے نام اعمال میں اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. آپ نے صرف ارادہ کیا ہے, عمل ابھی آپ کا ہوا نہیں ہے. ابھی جلسے میں بیٹھ کر کے آپ نے ارادہ کیا ہے, لیکن نام اعمال میں نیکی جمع ہو گئی. ایک نیکی آپ نے کیا, جلسہ کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ سے کہا, آپ نے نماز پڑھ لیا. روزہ رکھنے کے لیے آپ سے کہا, آپ نے روزہ رکھا. محبت کرنے کے لیے کہا, آپ نے محبت کیا. جانتے ہیں کیا ہوگا, آپ نے ایک نیکی کی, نام اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. اور جلسہ کے بعد آپ نے گناہ کیا, ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا. اللہ کتنا مہربان ہے. آپ ادھر ارادہ کرتے ہیں, وہاں نیکی لکھی جاتی ہے. ادھر ایک نیکی کرتے ہیں, وہاں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. ادھر ایک گناہ ہوتا ہے, خدا ایک ہی گناہ لکھتا ہے, اور لکھنے سے پہلے فرشتہ قلم روک کر کے بیٹھ جاتا ہے.
کہتا تھوڑا سا صبر کرو، شام کا بھٹکا ہے کہیں صبح لوٹ جائے۔ انشاءاللہ کل کی صبح ہونے سے پہلے سچی پکی توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کو، جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کو، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبائے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیم صاحب زندہ باد، سرزمین ایملی ٹولہ میرگنج زندہ باد، نوجوانان میرگنج زندہ باد۔ دھیان دیجیے گا، ماں بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، ان کو فارغ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں بھائی، ذرا دھیان دیجیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح کے راستے میں جو کانٹا ہے اس کو ہٹاؤ، نکاح کو آسان کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رگ وید میں کہا جا رہا ہے، اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہندو سماج سے کہا جا رہا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، مشکل مت ہونے دو، نکاح کے راستے میں جو کانٹے ہیں اسے ہٹا دو، نکاح آسان ہوگا تو برائی نہیں ہوگی، جب برائی نہیں ہوگی تو سماج صاف ستھرا ہوگا، بچے کو بھی کامیابی ملے گی، جوان بھی نیک راستے پہ کھڑا ہوگا۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے وہ عورت زیادہ دھنی ہے جس کی شادی ہو گئی، وہ عورت زیادہ دھنی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے۔ اگر شادی ہو گئی وہ بچے کی ماں ہے تو سکھ پائے گی، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی اس کو محبت ملے گی، اور وہ گھر میں ہے تو سب کے اوپر راج کرے گی۔ کنواری لڑکی کو وہ مقام نہیں ہے، جس کی شادی ہو گئی وہ عورت یہ مقام پاتی ہے۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت ہے، اس کو برہمان عورت بنایا ہے۔ عورت کا مطلب ہے نگاہ اوپر نہ کرے، عورت کا مطلب ہے نگاہ نیچے کرے۔ ہندو سماج سے کہا جا رہا، رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کو برہمان عورت بنایا، اس لیے بنایا کہ وہ نگاہ اوپر نہ کرے، نگاہ نیچے رکھے، پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھے، پتلا کپڑا نہ پہنے تاکہ اس کے بدن کو غیر مرد دیکھے۔ اب میں ساس بہو کا جھگڑا بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیسے ختم ہوگا، ساس بہو کا جھگڑا کیسے ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا۔ آسان طریقہ ہے، ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے اور بہو اپنی ساس کو ماں مان لے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آسان ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مائک جس حال میں کام کر رہا بڑھیا کر رہا ہے، اس مائک والے کو انعام دینا چاہیے، بہت اچھی سروس یہ دے رہا ہے۔ مائک لائٹ کا انتظام بہت اچھا رہا، جلسہ اسی پر کامیاب ہوا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ساس کا جھگڑا بہو سے کیسے ختم ہوگا، بہو کا جھگڑا ساس سے کیسے ختم ہوگا، اس کو ایک لائن میں سنیے گا، بہت تجربے کی بات ہے، کانٹے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے، جب شادی ہو کر کے عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال آ جائے اور اس کو شوہر سسرال لے کر کے آ جائے تو دونوں میں معاہدہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت میں کروں گا اور میرے ماں باپ کی خدمت تم کرو گی۔ بہو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے اور شوہر بہو کے ماں باپ کی خدمت کرے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، اس گھر سے برکت گئی، نرک ہو گیا دھام، نرک ہو گیا دھام۔ بیٹی رب کی رحمت، بیٹیاں ہیں گھر کا سمان، ان کا ہاتھوں پیٹھ پر بھائی ہے بلوان، بھائی ہے بلوان۔